کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خطرناک شہد کی مکھیاں جو کہ ہر سال سینکڑوں لوگوں کی جان لے لیتی ہیں، کسی انسان کی جان لینے کی بجائے اس کی جان بچا لیں؟ آج ہم نظر ڈالیں گے ایک اور میڈیکل مسٹری پر۔ یقین کر پانا تو اس پر بھی قریب ناممکن ہے۔ یہ کہانی ہے 42 سالہ ایلی لوبل کی۔ 14 جون 2011 42 سالہ ایلی لوبل نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا۔ قدم رکھتے ہی اسے اپنے کیئر ٹیکر کا سہارا لینا پڑا۔ یہ کیئر ٹیکر 24 گھنٹے ایلی لوبل کے ساتھ رہتا تھا۔ حال ہی میں ایلی لوبل کیلیفورنیا کے اس دیہی علاقے میں منتقل ہوئی تھی جہاں وہ سکون سے مر جانا چاہتی تھی، کیونکہ پچھلے 15 سال سے ایلی لوبل لائم کے مرض میں مبتلا تھی جو کھٹمل کے کاٹ لینے سے ہوتا ہے۔ اب پچھلے 15 سال سے لائم کے مرض میں مبتلا رہ کر ایلی لوبل بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ نہ تو صحیح سے چل پاتی تھی، نہ ہی صحیح سے کھڑی ہو پاتی تھی۔ اب 15 سال سے اس مرض میں مبتلا رہ کر ایلی لوبل بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ نہ تو صحیح سے کھڑی ہو پاتی تھی، نہ ہی صحیح سے چل پاتی تھی۔ اب وہ بہت ہی نا امید ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی زندگی کے اختتام کو ترتیب دینے کے لیے اینڈ آف لائف کوآرڈینیٹر بھی ہائر کر لیا تھا۔ اب اس اینڈ آف لائف کوآرڈینیٹر کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ ایلی کی اچانک موت واقع ہو جانے پر اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کیسی بھی کوشش نہ ہونے دے، جیسے کہ CPR وغیرہ، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ایلی کی موت اس کے گھر میں اس کے بستر پر سکون سے واقع ہو۔ اب ایلی کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی مر جائے گی، لیکن مرنے کا عمل کبھی کبھار پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایلی اپنی موت کے انتظار میں 3 دن تک اپنے بستر پر پڑی رہی، لیکن اس کا انتظار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخرکار 14 جون کو ایلی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کیئر ٹیکر کے ساتھ باہر واک کرنے جائے گی۔ اپنے کیئر ٹیکر کا سہارا لے کر چلنا بھی ایلی کے لیے بہت ہی دردناک تھا، لیکن کیلیفورنیا کے اس دیہی علاقے کی تازہ ہوا، سرسبز نظارے، کھلے ہوئے پھول، یہ سب دیکھ کر ایلی نے اپنے اندر کچھ ایسا محسوس کیا جو کہ ایک لمبے عرصے سے اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس لمحے میں ایلی اپنے زندہ سلامت ہونے پر شکر گزار تھی۔ تبھی اچانک ایلی کے ماتھے سے کچھ ٹکرایا، جس کے ٹکرانے سے ان مناظر سے ایلی کا دھیان ہٹ گیا۔ ایلی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ شہد کی مکھی تھی جو اس کے ماتھے سے ٹکرائی تھی، لیکن وہاں صرف ایک مکھی نہیں تھی، وہ شہد کی مکھیوں کا پورا جھنڈ تھا۔ شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کو دیکھ کر ایلی کا کیئر ٹیکر ڈر گیا اور وہ ایلی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ایلی جو کہ جسمانی طور پر بہت کمزور تھی، زمین پر گر پڑی اور خود کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ اور اپنا سر اپنے ہاتھ اور اپنے بازوؤں سے ڈھکنے لگی، لیکن خود کو بچانے کے لیے ایلی کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ شہد کی مکھیاں بہت زیادہ تھیں۔ شہد کی مکھیوں نے ایلی کے جسم پر جگہ جگہ ڈنک مارنے شروع کر دیے اور کچھ ہی سیکنڈ میں ایلی کی حالت بہت خراب ہو گئی، کیونکہ ایلی کو شہد کی مکھیوں کے ڈنک سے الرجی بھی تھی، اور یہ کوئی عام مکھیاں نہیں تھیں، یہ افریقن کلر بیز تھیں جو کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ ایلی اپنے گھر میں اپنے بستر پر سکون کی موت مر جاتی، وہ سڑک کے کنارے سب کے سامنے ایک دردناک موت مرنے والی تھی۔ ایلی کی زندگی کا آغاز خوشنما تھا۔ وہ صرف 18 سال کی تھی جب اس نے فزکس میں PhD کر لی تھی، اور 1996 میں جب وہ 27 سال کی تھی اس کے 3 بچے تھے اور ایک بہت ہی پیار کرنے والا خامن تھا۔ حال ہی میں ایلی اپنے خامن اور اپنے بچوں سمیت نئے گھر میں منتقل ہوئی تھی۔ ایلی کی زندگی پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ اپنے نئے گھر میں منتقل ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد ایلی نے نوٹس کیا کہ اس کی بائیں ٹانگ پر ایک لال رنگ کا نشان بن چکا تھا۔ ایلی کو لگا کہ یہ کسی کیڑے کے کاٹنے کا نشان تھا اور اس نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ نشان کھٹمل کے کاٹنے کی وجہ سے بنا تھا جو ایلی کو ایک جان لیوا مرض میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ اب اس لال نشان کے ظاہر ہونے کے بعد سے ایلی کی طبیعت بہت ہی خراب رہنے لگی تھی، جسم میں کمزوری رہنے لگی تھی، فلو ہو جانا اور مہینوں دوائی کھانے کے باوجود فاقہ نہ ہونا۔ ڈاکٹرز نے ایلی کو طرح طرح کے مرض میں مبتلا بتایا، لیکن کسی بھی مرض کے علاج سے ایلی کی حالت میں بہتری نہیں آتی تھی۔ ایلی بہت ہی مایوس ہو چکی تھی اور اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اب ایک دن اتفاقاً ایلی کا ملنا اپنے بچپن کی ایک سہیلی سے ہوا۔ ایلی کی یہ سہیلی بھی ایک ڈاکٹر تھی۔ ایلی کی اس سہیلی نے ایلی کی ٹانگ پر بنے اس لال نشان کو پہچان لیا۔ اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ نشان کھٹمل کے کاٹ لینے سے بنا تھا، اور کھٹمل کے کاٹ لینے سے ہی ایلی اس جان لیوا مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب ایلی کے مرض کی تشخیص تو ہو چکی تھی، لیکن تشخیص کے باوجود ڈاکٹرز نے ایلی کو بتایا کہ اتنا طویل عرصہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد اب اس کا علاج ایلی کے لیے ممکن نہیں تھا،
اب ایلی کو اپنی بقیہ زندگی اس مرض سے لڑتے ہوئے ہی گزارنی تھی۔ اس مرض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے ایلی سالوں سے نہ تو اپنی فیملی کو صحیح طرح سے سپورٹ کر پائی تھی، نہ ہی اپنے بچوں کی کفالت صحیح طرح سے کر پائی تھی، جس وجہ سے اس کے اپنے خاوند کے ساتھ مسائل بننا شروع ہو گئے اور آخر کار ان کا ڈائیورس ہو گیا۔ اس مرض نے ایلی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی، اور اب 15 سال گزر جانے کے بعد ایلی نے فیصلہ کیا کہ وہ کیلیفورنیا شفٹ ہو جائے گی، جہاں اس کی موت اس کی مرضی کے مطابق واقع ہوگی۔ ایلی نے سوچا تھا کہ اس کی موت اس کے گھر میں اس کے بستر پر واقع ہوگی، نہ کہ شہد کی مکھیوں کے حملے سے۔ ایلی پر ہونے والا شہد کی مکھیوں کا حملہ تقریباً 1 منٹ تک جاری رہا، لیکن یہ 1 منٹ ایلی کی زندگی کا سب سے لمبا منٹ تھا۔ جب شہد کی مکھیوں کا حملہ ختم ہوا اور وہ ایلی سے دور چلی گئیں تو ایلی کا کیئر ٹیکر بھاگتا ہوا ایلی کے پاس آیا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسی دوران ایلی کو احساس ہوا کہ اس کا کیئر ٹیکر ایلی کو ہاسپٹل لے جانے والا تھا تاکہ ایلی کی جان بچائی جا سکے، لیکن ایلی یہ نہیں چاہتی تھی۔ بے شک ان شہد کی مکھیوں کے حملے سے پہلے ایلی کو زندگی کی قیمت کا احساس ہوا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایلی اب بھی مر جانا ہی چاہتی تھی۔ ایلی نے سوچا کہ ان شہد کی مکھیوں کے کاٹ لینے سے کچھ ہی دیر میں مجھے الرجک ریئیکشن ہوگا، جس سے میری موت واقع ہو جائے گی اور مجھے اس دردناک مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ایلی نے اپنے کیئر ٹیکر پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے ہاسپٹل لے جانے کی بجائے ایلی کے گھر لے جائے۔ دباؤ میں آ کر اس کے کیئر ٹیکر نے ایسا ہی کیا۔ ایلی گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اپنے مرنے کا انتظار کرنے لگی۔ یقین کر پانا تو مشکل ہے، لیکن اس دفعہ بھی ایلی موت کے انتظار میں 3 دن تک اپنے بستر پر پڑی رہی، لیکن اس کی موت واقع نہ ہوئی۔ الٹا اب ایلی پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی، اس کے جسم سے تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی اور ہر وقت رہنے والا درد اب ایلی کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی حالت میں اس قدر بہتری دیکھ کر ایلی نے کچھ ریسرچ کی تو اسے 1997 میں ہونے والی ایک ریسرچ کے بارے میں پتہ چلا، جس سے یہ معلوم ہوا تھا کہ شہد کی مکھیوں کے ڈنگ میں ایسا مادہ پایا جاتا ہے جو کھٹمل کے کاٹ لینے سے ہونے والے لائم کے مرض سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس طرح شہد کی مکھیوں کے حملے سے ایلی کا 15 سالہ پرانا مرض جڑ سے ختم ہو گیا اور ایلی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اس طرح شہد کی مکھیوں کے حملے نے ایلی کی جان لینے کی بجائے ایلی کی جان بچا لی۔ تو اب اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور ایسی مزید سنسنی خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔